دیکھیں، حنیف ہے میرے ساتھ اور اس کا تعلق ملتان کے کسی نواح سے ہے۔ 18 سال ہو گئے، بہن کی بیٹی لی ہوئی ہے، اس کی پرورش اس نے خود کی۔ لیکن جو بات بتانے والی ہے، ان کی والدہ میری مریضہ تھیں، جب یہ میرے پاس لے کر آئے آخری سٹیج پہ تھیں اور وہ دنیا سے چلی گئیں۔ لیکن ان کے جانے کے بعد والد کی کتنا عرصہ بعد ڈیتھ ہوگی؟ 11 دن بعد۔ 11 دن بعد والد بھی چلے گئے اور صدمہ نہیں برداشت کر سکے۔ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے کل ایک جو ہے نا 2 قبریں تھیں، تو میں نے ان پہ خطبہ دیکھا۔ اس پہ 5 دن کا وقفہ تھا میاں اور بیوی کے درمیان ان کی زندگی کا۔ میں جو باتیں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں یہ مجھے انسٹاگرام ٹک ٹاکس پہ سٹوریز ریسیو ہوئی ہوتی ہیں، یہاں مجھے لوگ مل کر گئے ہوتے ہیں۔ میں اپنے رزق کی جگہ پر بیٹھا ہوں نا، ابھی میرے سے خاتون مل کے گئی، اس کی سٹوری میں کبھی آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ قیامت سے پہلے قیامت ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو کسی ایسے انسان سے بیائیں جو واقعی اس کا یہ والا ہم سفر ہو جیسے اس کا والد تھا۔ تو والد والدہ کا بہت پیار تھا، بہت پیار، خیال رکھا ہمیشہ، ہمیشہ خیال رکھا۔ وہ ہمیشہ آیا بھی کرتے تھے ساتھ۔ تو پھر صدمہ نہیں برداشت کر نہیں سکے۔ کر سکتے، 11 دن بعد فوت ہو گئی۔ 11 دن بعد فوت ہو گئی۔ کیا ہوا ان کی فوت ہونے کے بعد؟ کیا ہوا جب اہلیہ فوت ہوئی تو کیا تھا؟ بالکل بس صدمے میں چلے گئے۔ بالکل، پہلے تھوڑے بہت بیمار رہتے تھے، جب وہ فوت ہوئی ہے اس کے برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے، چلے گئے۔ اور آپ نے بہن کی بیٹی لے کر پالی ہے۔ ہاں جی، ہمارے لیے تو 2026 بہت میں نے کھویا ہے۔ دعا کریں ہر کسی کا ماں باپ سلامت رہے، تو جن کی اولاد ہے ان کو چاہیے کہ ان ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ بڑے گولڈن میسج دے رہے ہیں جن کی اولاد ہے۔ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صرف ایک بات سوچیں، یہ ٹک ٹاک انسٹاگرام چھوڑ کے آپ لاسٹ ٹائم اپنی والد یا والدہ سے کب ان کے کمرے میں ملنے گئے تھے؟ جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ بھی یہ پلیز ایک دفعہ سوچیں، یا ان کو لاسٹ ویڈیو کال کب کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو کر لیں میری اس ویڈیو کے بعد۔ اب اس خاتون کی سٹوری یہ تھی، میں بالکل یہ ریویل نہیں کروں گا آپ کو کہ وہ کہاں سے تھی، کیونکہ اس کا شوہر جابر تھا، ظالم تھا، وہ کون تھی۔ وہ ایسے کانپ رہی تھی میرے سامنے، اور وہ مجھے بار بار کہے کہ مجھے کہیں کنیکٹ کرا دیں ای کامرس کے لوگوں سے، میں کوئی 4 کام۔ 32 سال اس کی عمر، دیکھنے میں وہ مجھے 40-50 کی لگ رہی تھی، 50 سے بھی اوپر کی لگ رہی تھی۔ اور اس کے موبائل میں اتنے نشان تھے کہ اس کو، اب میں نے کہا کہ میں اس کو وومن ونگ کو جو دیکھتی ہیں پروٹیکشن کے، میں ان کو پہلے کہنے لگا، پھر مجھے لگا کہ اس کا شوہر اسے مار دے گا جو اس کے حالات تھے۔ پھر بھی میں نے جو انفارمیشن دینی تھی ہم نے دے دی جن کو دینی تھی۔ تو اب وہ کیا کام کرتا تھا، اس کے موبائل میں باقاعدہ وہ پکچرز اور ویڈیوز موجود تھیں کہ اس کے پاس وہاں دبئی میں وہ کام کرتا تھا، کال گرلز کے لیے پیسے تھے 200-300 EED پہ اس نے بک کیے ہوئے تھے کمرے اور اس طرح۔ لیکن یہاں وہ دوائی کے لیے ماں سے ادھار مانگ کے آئی تھی، اس کے کھانے کے پیسے نہیں تھے، دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ ایک طرف یہ جوڑے ہیں اور یہ مادیت ہے، دوسری طرف وہ رفاقتیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ والے والدین ہیں۔ تو اس ڈیجیٹل دنیا سے اور یہ مادیت اور یہ عیاش پرستی اور غیر ذمہ دار مرد، جس کو میں مرد مانتا ہی نہیں ہوں، ایک طرف وہ عورتوں کو ایسی زندگی دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو عورت کا بتایا، اور دوسری طرف وہ مرد کہ جس کا ساتھی گیا، سپاؤس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے نا، پارٹنر کی، وہ سب سے بڑا المیہ ہوتی ہے۔ والد والدین چلے جائیں تو پھر ایسے چہرے ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ دیکھیں، وہ برداشت نہیں کر سکا، وہ شوہر بھی چلا گیا، ان کے والد بھی چلے گئے۔ خان صاحب جو سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، بعد وہ سر پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ماں باپ والدین چلے جائیں تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ماں باپ بہت بہت عظیم ہستی ہے، اس کو کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیسے چلے۔ ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں گے، اولاد جب آپ اتنا اچھا ریلیشن شپ رکھیں گے اور اتنا پیار دیں گے تو آپس میں، اور اس کے اولادیں بھی ایسی نیک پیدا ہوں گی۔ اور ادروائز اگر آپ آپس میں نہیں رکھیں گے، جیسے میں نے ابھی ایک عورت کی، اس لیے میں سٹوری سنا رہا ہوں کیونکہ وہ ابھی ہو کے گئی ہے یہاں سے، تو پھر اولادوں کا کیا بنے گا وہ بھی آپ سوچ لیں۔ اچھا، ایک صاحب تھے، وہ ڈاکٹر ہی تھے، انہوں نے 3-4 شادیاں کی، بچوں کو ڈس اون کر دیا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ان کی جلی ہوئی لاش ملی تھی کہیں سے، اور کہتے ہیں انہوں نے خود کو خود آگ لگائی تھی۔ تو یہ مقدر آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن انسپائٹ آف آل دس، 2025 کے پہلے دن پر میرا آپ سے پیغام یہی ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی عزت کریں، قدر کریں۔ جن کی بیویاں حیات ہیں ان کی عزت کریں، قدر کریں، رسپیکٹ دیں، ان کو خرچہ دیں، ان کو اون کریں۔
آپ لوگ جو باہر اپنی عیاشی للی تللی کرتے پھر رہے ہیں جو آپ کے قابو میں نہیں ہے اس کو قابو کرنے کی نفس کے جن کو ٹیم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر وہ قابو میں نہیں آ رہا تو جو باہر آپ کی جو بھی حرکتیں ہیں اب میں اس کو کیا نام دوں اس کا امپیکٹ اپنے گھر اپنی بیوی اور اپنے بچوں تک نہ آنے دیں. اگر باہر آپ منہ مارتے پھر رہے ہیں نا تو جو گھر جس کو نکاح میں بیاہ کے لائے نا اس کی ذمہ داری پوری کریں اور گھر میں امن رکھیں تاکہ کل کو کم از کم سسٹم میں اس طرح کی چیزیں ضرور ہوں کہ اولاد نیک پیدا ہو وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے. یہ پلیز آج اس کو عبرت کے طور پر اس ویڈیو کو یاد رکھیں کہ والد اور والدہ میں اتنا پیار تھا کہ وہ کچھ دن بھی نہیں وہ کر سکے اور وہ بالکل تو اب یاد آتے ہیں. بالکل یاد آتے ہیں. وہ دن نہیں گزرا, پل پل نہیں گزرا جو یاد نہیں کرتے ہو. جب زندہ تھے تو وہ کہتے ہیں وہ جب قریب تھا تو دیکھتے نہ تھے اس کو, اب وہ چلا گیا ہے تو کھڑکیاں بدلتے ہیں. بالکل ہم نے تینوں بھائیوں نے خدمت کی ہے. میرا دوسرا بھائی اس کی بھی اولاد نہیں ہے 5 سال. صحیح. تو 2025 میں کیا پیغام دیں گے جن کے والدین حیات ہیں؟ میرا یہ پیغام ہے کہ اللہ کر کے ان کے حیات رہے, جن کے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اولاد کے لیے پیغام ہے کہ ان کی قدر کریں. تو میرے لیے ایک پیغام ہے کہ مجھے کوئی شجرہ نصرت سے وارث ملے, اولاد ملے. دیکھنے والے میرے کے لیے دعا کریں مجھے کوئی بیٹا عطا دے اللہ تعالیٰ. چلیں ٹھیک. اللہ کرم رکھے, اپنا والدین کی عزت کیا, آپ نے دی خدمت کی ہے, that matters the most. اللہ آپ کو صحت والی اولاد دے, میں آپ کو یہ دعا دوں. آپ کی بہت محبت. تھینک یو.